بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے دوستوں پاکستانیوں، میری طبیعت خراب ہے، گلا بھی خراب ہے اور تقریباً ٹمپریچر 39 کے آس پاس آج بھی ہے، کل بھی. لیکن چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اپنا بھی فرض سمجھتا ہوں کہ ایک تجزیہ اور ایک بات کر سکوں. دیکھیں، آج جو دو چیزیں ہیں، میں اس پہ آج بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک مضبوط قوم اور ایک طاقتور قوم اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا فائدہ دے سکتی ہے، اور کیا کسی بھی ملک میں ایک طاقتور قوم، ایک مجتہد، اور جس کو کہتے ہیں کیا ایسی قوم اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے، یا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کتنا ضروری ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میں ایز اے ہول بات کر رہا ہوں. تو یہ تھوڑا سا الیکشن کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو لوگ ابھی اعلان کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک قوم کسی بھی ملک میں وہ مجتہد ہوتے ہیں، جب وہ ایک پائے کے ہوتے ہیں، تو اس سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فائدہ تو اس کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کسی ملک کا، وہ اس ملک کے فزیکل سرحدات کے جو ہے محافظ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک مضبوط قوم پیچھے کھڑی ہو اور وہ سب متحد ہو، ان کا ایک سوچ ہو، تو یہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری پاورز کے لیے، اس ملک کے آفیشل جو ملٹری سٹیٹس ہے، اس کے لیے ایک بہترین اور زیادہ طاقت دینے والی بات ہے. اور اس کے سب سے زیادہ بڑا فائدہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک کا ایک طریقے سے دفاع کرتے ہیں. تو ان کے پیچھے ایسی ایک قوم ہو جن کی سوچ ایک ہو، جو وہ ایک ہوں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ملک کے اندر صرف دو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سسٹم چل رہے ہیں. ایک ہے کہ بہت سارے پارٹیاں ہیں جو وہ صرف علاقائی پارٹیز ہیں، کوئی نیشنلزم کے بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں، کوئی مذہب کے نام پہ بنیاد اس پہ لیتے ہیں. لیکن جو علاقائی ہے، پختونخوا میں دیکھیں وہ کوئی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں. پنجاب کے اندر دیکھیں، جو جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگانے کے بعد جو نواز شریف بن گیا ہے، وہ بھی ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے. اس کے علاوہ آپ باپ پارٹی ہے بلوچستان کا، اور دوسرے وہ بھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب یہ لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگ ووٹ لے کر پھر آگے جا کر اپنے مفادات کے لیے یہ لڑتے ہیں، اور اپنے ذاتی سیاست کے لیے جو ہے نا یہ آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فار سپوز ANP پختونخوا سے نیشنل عوامی پارٹی پختون کی بات کرتا ہے، پختون کے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن آپ سب نے دیکھا PDM کا حصہ بنے. آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا ہمیشہ زرداری کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے، نواز شریف کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے. تو وہ تو وہاں کے نیشنلسٹ پارٹیز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نفرت اور بغض کے بنیاد پر ملک کے اندر جتنے بھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہے، چاہے وہ پختونخوا میں ہے، چاہے وہ سندھ میں سندھو مرسو ہیں، یا پھر جو ہے نا وہ بلوچستان کے اندر ہے، اس کو مطلب عوام سے ان کے حقوق کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، اور پھر آ کے جا کر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہی جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. اب یہ تو لوگوں کو بات سمجھ آ چکی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں پختونخوا میں، تو کم سے کم لوگوں کو یہ بات 10 سال پہلے سے سمجھ آ چکی ہے. اس لیے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ایک ایسے لیڈر کو ووٹ دے رہے ہیں جو کم سے کم وہ ایک نیشنل لیڈر ہے، پورے ملک کا لیڈر ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پختون قوم وہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ پورے ملک
کی بات کرتے ہیں، وہ کسی علاقائی سیاست یا پھر کسی علاقائی حقوق سے بالاتر ہو کر جتنے بھی مظلوم ہیں پاکستان کے اندر اس کی بات کرنے والے عمران خان کے ساتھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پختون قوم ایک صداقت اور ایک سچائی کے ساتھ کھڑی ہونے والی قوم ہے، وہ تو یہ بات ثابت کر چکے ہیں۔ پنجاب کے عوام نے بھی پہلی 10 سال سے نہیں تو پچھلے 5 سال پہلے بھی ووٹ دیا تھا، اور ابھی بھی انہوں نے اس طرف آگے وہ بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ اسی بندے کو دیے جو وہ سارے ملک کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ سندھ میں بھی یہی ہوا ہے، کراچی میں کمپلیٹلی کلین سویپ کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی وہ عمران خان کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم جو مہاجر کی بات کرتے ہیں یا مرسو سندھو مرسو کی بات کرتے ہیں، ان سب کو وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تیلیے جا کے بر کے اور فارم میں ڈیجٹ تبدیل کر کے، یہ تو بات نہ ہوئی نا، یہ تو ایک مطلب یہ تو ایک مطلب لوگ بے وقوف تو نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے یار، فارم میں وہ نظر آ رہا ہے، آپ ڈیجٹ تبدیل کرو تو یہ تو پھر طاقت والی بندوق والی بات ہے، وہ جو آپ مرضی کرو۔ آپ ویسے بھی ایک پیپر جاری کر سکتے ہو کہ زرداری صدر ہے، نواز شریف وہ ہے وزیر اعظم ہے اور بلاول فارن منسٹر ہے، اور یہ بات ختم ہو جائے گی۔ قوم نے کیا کرنا ہے؟ 2-4 احتجاج کریں گے، آپ نے ان کو مار دینا ہے لا اینڈ آرڈر کے اس کیا کہتے ہیں ماحول میں، اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو پھر تو یہ سلیکشن اور ڈراموں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بلوچستان میں بھی سیم ہوا ہے، کون وہاں پہ نہ کوئی تحریک انصاف، نہ کوئی کلچر، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی کمپین، کچھ بھی نہیں، دہشت ہے ہر طرف، پھر بھی لوگ نکلے ہیں۔ 4 سیٹیں تو مکمل وہ جیت چکے ہیں، بڑے بڑے، جو چھوٹے ہیں اس کا بھی وہ بہت زیادہ جیت چکے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ وہ جب آپ بندوق کے زور پر کرتے ہیں تو پھر تو اس کی تو بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم، پاکستانی قوم، علاقائی قومیت اور نیشنلزم کے بنیاد پر تقسیم نہیں ہونا چاہتے، وہ ملک پاکستان اور ریاست پاکستان کے جھنڈے تلے ایک قوم بننا چاہتی ہے، اور اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ عمران خان جو آج کے دور میں، آج کے تاریخ میں پورے ملک کا لیڈر ہے، ایک عوامی لیڈر ہے، جس کو آپ کے چترال اور دیر اور باجوڑ کے پہاڑوں سے لے کر بلوچستان کے ریگستانوں اور کراچی کے بڑے بڑے شہر سے لے کر لاہور اور پنڈی تک کے ہر سٹی میں اس کو دھڑا دھڑ ووٹ پڑا ہے، جس کو 3 دن ہو گئے ہیں لیکن تبدیل کرنے میں دشواریاں اور مشکلات ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم ایک قوم بن کر رہنا چاہتی ہے۔ تو میں اس کے اوپر یہ بات کروں گا کہ قوم نے تو اپنا حق ادا کیا، اب جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر صرف اس بات کے لیے کہ ان کے پاس پاور رہے اور علاقائی نیشنلزم اور اس کے اوپر پارٹیوں کو تقسیم کر کے کمزور حکومتیں بنا کر اس کی پاور اپنے پاس رکھ کے ملک کو چلائیں اور ان کے پاس طاقت رہے، ایک طرف سے تو یہ بات چلو ٹھیک ہے وہ کر لیں گے، اور شاید وہ سیاسی پارٹیوں سے زیادہ شاید مخلص ہو کئی معاملات میں ملک کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی ہم ایگری ہو سکتے ہیں، کرپشن ہو، دوسری چیزیں ہو، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے فزیکل بارڈرز کی تحفظ ہو، اور اس تحفظ کے لیے آپ کے پاس اگر چھوٹے چھوٹے ڈیوائیڈ، کمزور حکومتیں اور ایک عوامی پارٹی اور طاقت نہ ہوتے ہوئے کمزور حکومت ہو، تو خدا نخواستہ کل کو اگر بارڈرز پہ ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے، اور اس کی مثال 1971 ہے کہ جو عوامی پارٹی تھی جس کو بڑے ووٹ ملے تھے اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا، اور جو چھوٹے تھے علاقائی طور پر اس کو سپورٹ کر کے اس کے نقصان کا ہمیں پتہ چل گیا۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدارا ملک کو آگے بڑھنے کے لیے اور ایون اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حقیقی طاقت کے لیے ایک مضبوط اور عوامی پارٹی کی حکومت اور لیڈر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے ایک کال پر پورا ملک کھڑا ہو اور آپ کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ آپ سب کو یاد ہے، یہ تانے بھی دیتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ کہ آپ
ملٹری والوں کو باپ سمجھتے تھے تو جرنیل کو یہ کرتے تھے. وہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایک لیڈر وہ سارے اداروں کو اکٹھا کر کے آگے چلنا چاہیے تھا. عمران خان یا تحریک انصاف ہے ان کے ورکر کبھی بھی یہ سوچ نہیں رہا کہ وہ کسی ادارے کے ساتھ لڑائی کرے، اور اسپیشلی وہ ادارے جو وہ ملک کے محافظ ہیں. لیکن ہر جگہ پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ پورا ادارہ ہے. اس لیے یہ بہت ہی ضروری بات ہے. جو سیکنڈ بات ہے اس پہ چھوٹی سی بات کروں گا کہ خدا را اب تو مان جائے، جن لوگوں کو آپ جتوا رہے ہو وہ ٹی وی پر آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں اور ہم اپنا ہار تسلیم کر رہے ہیں. تو پوری دنیا کے سامنے جو جگ ہسائی ہو رہی ہے، جو ہمارا ایک مذاق اڑ رہا ہے، اور جو ملک ریاست صرف زمین کا نام نہیں ہوتا، اس میں رہنے والے باشندوں اور اس کے اداروں کا نام ہوتا ہے. جو اسٹیٹ کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے، وہ الیکشن کمیشن ہو، عدالتیں ہو، دوسری چیزیں سب مل کر یہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور اس کو ریاست کہتے ہیں. اس میں عوام ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے. انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور اب اس کا مذاق پوری دنیا میں بن رہا ہے. ابھی تو انٹرنیشنل ٹی وی چینلز لوگ بھی اس میں اترے ہیں. شاید ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ یہ دکھایا جائے کہ تحریک انصاف جیت گیا ہے تو وہ پاور میں آ جائے، لیکن وہ آپ کو دوسرے طریقے سے کمزور دکھانا چاہتے ہیں پورے دنیا میں کہ آپ ایک بنانا ریپبلک ہو، اور اس سے آپ کی کریڈیبلٹی، اس ملک کی کریڈیبلٹی از ریاست، وہ اور بھی کمزور ہو جاتی ہے. اس میں بھارت بھی شامل ہے، اس میں دوسرے بھی یورپین کنٹریز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بات خدا را آپ سمجھیں، ایک قدم آگے بڑھیں. جو بھی ہے، جتنے لوگوں نے ووٹ دیا ہے چھوڑے، جو بھی پاور میں آتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا، بات ختم ہو جائے گی. اس لیے اور جگ ہسائی کی ضرورت نہیں ہے، اور جو قوم اور ملک کی مینڈیٹ ہے عوام کی، اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. میں پوری امید ہوں انشاءاللہ ابھی بھی کہ کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھے گی، اور جو بھی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں خان صاحب سے، یا رابطے ہیں، یا پھر بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں، مجھے تو یقین نہیں ہے جس چیز کی کوئی وہ نہ ہو، مطلب کیا کہتے ہیں، ثبوت نہ ہو تو بندہ کیوں بات کرے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کو کنٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ وہ سارا. مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ظلم ہے یا اس کے خاندان، وہ ایک دم معاف کرے گا، اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن جو عام عوام کے مسائل ہیں اور وہ کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ایک عدالت سسٹم ہے، اس میں چھوڑ دیں تو کچھ لے دے کر پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ العزیز کہ اسی طریقے سے ہی ملک آگے بڑھے گا. نواز شریف، زرداری وغیرہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، اور اس سے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے جو وہ کم سے کم اپنی کریڈیبلٹی ان لوگوں کی وجہ سے مزید برباد نہ کرے تو اس میں بہتری ہوگی. اور اسٹیبلشمنٹ اور پورے سسٹم کی بدنامی وہ ملک اور ریاست کی بدنامی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ملک آگے بڑھے گا، اور ہر ادارے میں اچھے خاصے لوگ بھی ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہم دعا بھی کرتے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو اور ملک ایک صحیح راستے اور سمت پہ چلا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.